اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو دنیا کی زندگی دی ہے، ہم انسان کو اس دنیا میں آزمائیں گے، ایگزام لیں گے، ہم ٹٹولیں گے کہ کون انسان اچھا عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے، کون ایمان کی حالت میں استقامت رہتا ہے، کون دین پر قائم و دائم رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّن شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم تم کو آزمائیں گے، ہم تمہارا ایگزام لیں گے۔ کن چیزوں کے ذریعے سے؟ خوف کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین دشمنوں کو لائے گا اور ان کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرے گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہندوستان کا جائزہ لیں، چھوٹے گلیوں کا جائزہ لیں یا چھوٹے خطے کا جائزہ لیں، ہر طرف مسلمان ڈرے زندگی گزار رہے ہیں، ہر مسلمان مظلوم نظر آ رہے ہیں، ہر طرف مسلمان پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آخر ان تمام چیزوں کی کیا وجوہات ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم تم کو خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ آج یہی مسئلہ میرے اور آپ کی نظروں سے جا رہا ہے، یہی نظرہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہی منظر میری اور آپ کی نظروں سے جا رہا ہے۔ لہذا انسان کو، مومنین کو یہ سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں کہا ہے وہ ایک ایک سچ کر کے دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اسی طریقے سے ہم انسان کو بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ کھانے کے لیے کھانا نہ ہوگا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، ہم انسان کو اس طرح آزمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ مومن اور انسان کہ میری ایمان پر رہتا یا نہیں، میری بات پر اٹل رہتا یا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم انسان کو پہلے مال دیں گے، مال دے کر خوش کریں گے، اسے آزمائیں گے وہ میری طرف آتا یا نہیں، مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں۔ اگر انسان کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اگر وہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس کے بعد اس کو ایگزام لیتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، میرے راستے میں یہ لٹاتا یا نہیں، دین کی خیر خواہی میں لٹاتا ہے یا نہیں، اگر ایسا نہیں کرتا اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم اس کے مال میں کمی کر کے اس کو آزمائیں گے، ہم اس کے مال میں کمی کر کے اس کو آزمائیں گے کہ کون انسان ہم مال میں کمی کرنے کی وجہ سے ہماری طرف پھلا رہتا ہے یا ہمارے ایمان پر، ہمارے دین پر بچا رہتا ہے۔ اکثر ایسے لوگ ہیں جو مال کی کمی کی وجہ سے، مال کے خسارے کی وجہ سے کبھی اپنے آپ کو مرتد کر لیتے ہیں، دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، کتاب و سنت سے دور ہو جاتے ہیں اور دنیا طلبی میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتے ہیں اور ایسے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ زندگی میری حقیقی زندگی ہے، مجھے یہاں سے مرنا نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا والانفس، ہم تمہارے نفسوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، اولاد کے ذریعے سے آزمائیں گے، تمہارے بیوی بچوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، تاکہ انسان دیکھے کہ اپنی اولاد کی محبت میں مجھ سے غافل نہ ہو جائے، انسان اپنی بیوی کے پیچھے پڑ کر اپنی دنیا کو غارت نہ کر لیں، اپنی آخرت کو غارت نہ کر لیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے یہ جو کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک ایک کہا ہے، حقیقی معنوں میں اس پر غور کریں، اس آیت پر تفسیرہ کریں۔ ہر انسان کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک ایک چیز پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، ایک ایک چیز پوری نظر ہوتی آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر انسان یہ تمام چیزیں جب کرتا ہے، اگر یہ تمام چیزوں آنے کے بعد اللہ کی آزمائش کے بعد وہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، دین پر قائم و دائم رہ جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیجیے، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیں۔ حاضرین اکرام، سوچیں، اللہ آزما رہا ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، اگر امتحان میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری دے رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خوشخبری دے تو باقی دنیا والوں کی خوشخبری سے ہمیں کیا فائدہ؟ اسی طریقے سے آئیے اور آگے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے دنیا کی حیثیت، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ دنیا کی کیا حیثیت،
دنیا کی کیا حقیقت اور دنیا کی کیا اہمیت ہے۔ بیان فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونہ، الا ان الدنیا ملعونہ، بے شک یہ دنیا ملعون ہے، یہ دنیا ملعون ہے۔ ملعون کہتے ہیں اللہ کی رحمت کا ہٹ جانا، کسی چیز کے اوپر سے اللہ کی رحمت ہٹ جائے تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا غصہ نازل ہوتا ہے، اس کو ملعون کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ، بے شک یہ دنیا ملعون ہے، وملعون ما فیہما، اور دنیا میں جو کچھ ہیں وہ تمام کے تمام ملعون ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ملعون دنیا سے کیسے بچیں؟ دنیا میں ملعون، یہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے نعرت نازل کی ہے، ہم اس سے کیسے بچیں؟ اسی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ دنیا کی ملعونیت سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی غضب سے بچنا چاہتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو علم دین حاصل کرنے میں گزارے۔ ان تمام فتنے سے، دنیا کے فتنے سے، دنیا کی ملعونیت سے وہی انسان بچ سکتا ہے جو عالم دین ہو، یعنی جس کے پاس دین کا علم ہو، دین کی فہم ہو، دین کی سمجھ ہو، یہی انسان دنیا کے فتنے سے بچتا ہے۔ اور اس کے بعد بیان فرمایا طالب علم جو علم حاصل کر رہا ہو، مدارس کی زندگی میں ہو یا مساجد کی زندگی میں ہو یا مکاتب کی شکل میں ہو، جو انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے یہ انسان بھی دنیا کی ملعونیت سے بچتا ہے۔ اور تیسرا وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، ایسا انسان بھی دنیا کی ملعونیت سے بچتا ہے، دنیا کے فتنے سے بچتا ہے۔ اور چوتھا وہ جو ان تمام پر عمل کرتا ہے، وہی انسان ہے جو دنیا کی ملعونیت سے، دنیا کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا ملعون ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے، لہذا انسان کو اپنی زندگی کو سوچنے چاہیے، مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنی چاہیے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ والا ٹھکانہ نہیں، بلکہ میرے اور آپ کا حقیقی ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ انسان کو یہ کچھ زندگی دی گئی ہے، انسان کو اسی میں اچھائی اور برائی کے اختیار بھی دیا گیا ہے کہ انسان اپنے اس طاقت کے حساب سے اچھائی کر کے جنت میں چلے جائے۔ اگر وہی انسان اپنے آپ کو گناہ کے کام میں مشغول کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے راوی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، دنیا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے پاس یہ دنیا کی قدر، یہ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ کیا کہا راوی حدیث؟ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا کی حقیقت، دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ رب العالمین پانی کا ایک گھٹ تک بھی نصیب نہ کرتا۔ دیکھیے ہمارے سے زیادہ کافر لوگ اس دنیا میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، جس کے پاس دنیا کی دولت تو ہے لیکن آخرت کی دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان بھی ہیں، انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اللہ انہیں دے رہا ہے، اللہ انہیں نواز رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس دولت کیوں نہیں آتی؟ اللہ ہمیں کیوں نہیں نوازتا؟ حاضرین اکرام، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کافر کے لیے کیا ہے؟ آزاد ہے، جنت کی طرح ہے، اور مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ مجھے یہ دنیا سے ختم ہونا ہے اور آخرت کی طرف مجھے اور آپ کو سفر کرنی ہے۔